میری بہنوں خدا کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں آج کے بعد نہیں ہوں گے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں سچا وظیفہ دوں گا، اللہ کی قسم ایسا وظیفہ دوں گا غیبی فرشتے دروازے پر آئیں گے، اللہ کی قسم وہ انعامات ہے اس عمل کے، وہ کمالات ہیں، صرف 3 منٹ میں اثر، 3 منٹ میں اپنا کام دکھا دے گا۔ ابھی پڑھو ابھی اللہ دے گا، ابھی اثر کرنے والا۔ جلدی سے ایمرجنسی طور پر عمل سمجھاؤں گا۔ اللہ کے ولی غوث پاک کا سچا وظیفہ ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں میں غوث اعظم اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ 3 چیزیں یا ربنا یا فتاح یا اللہ، یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑی جائیں گی، اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ نہ بن جائے تو پھر میں غوث پاک، پھر آ کر مجھے کہنا یہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ عمل میرے دوستو تمہیں وہ معجزات دکھائے گا، وہ کرامات دکھائے گا، وہ اللہ کی مدد کے میرے دوستو تمہیں اللہ کی ایسی مدد ملے گی کہ تم کہو گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا۔ اب آپ کہو گے کہ مولوی تو خود پڑھ لے، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو لوگوں کو بتاتا ہے تو بیٹا پہلے میں نے خود پڑھا، میں نے ہر طریقے سے یہ عمل آزمایا۔ میں نے 6 مہینے پہلے اس عمل کو جب پہلی بار پڑھا نا، آپ یقین کریں اسی دن میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپے کا میرے اپنے رشتہ دار نے میری مدد کی۔ یہ اس عمل کا معجزاتی غیبی انعام مجھے پہلی بار ملا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ میں نے زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایسا دن نہیں چھوڑا کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا۔ یہ عمل تمہیں غریبی سے بھی دور کروائے گا، تمہاری زندگی سے غریبی ختم ہوگی، قرضے ختم ہوں گے، بیماری ختم ہوگی، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، بے روزگار کو روزگار بھی ملے گا۔ یہ عمل تمہیں وہ خوشیاں دے گا، وہ مشکلیں دور کرے گا جو تم نے کبھی خواب و خیالوں میں سوچا نہ ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ کا وظیفہ تیسرے نمبر پر پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو کہ تسبیح پکڑی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا فتاح؟ نا میرے دوستو، آج کی جو میں ترتیب تمہیں بتاؤں گا نا، ابھی اسی وقت جو میں تمہیں ترتیب بتاؤں گا تمہارا دماغ ہل جائے گا۔ تم کہو گے یہ مولوی عمل ہے یا کیا ہے؟ ہم نے تو ایسا عمل اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ تم دیوانے ہو جاؤ گے، تم اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے، تم کہو گے کہ میں صبح شام رات یہ عمل پڑھوں۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ تمام چیزیں آپ کے بچوں کی طرح آپ کے آگے پیش کروں گا۔ تو خدا را اب ایک ذرہ برابر بھی ویڈیو کا اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے، بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جو یا ربنا کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی کہتے ہیں نا مولوی ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، ہر تسبیح پڑھ لی، لیکن غربت ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اے میری بہن، اے میری دکھیاری بہن، اگر آج تو کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہی ہے، اگر صرف چند منٹوں میں تیرا ذاتی مکان نہ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں آج تمہیں رب کو راضی کرنے والا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ خزانہ تمہارے حوالے کروں گا جو آج سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ اب سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ جا، اے میرے غریب تنہائی میں بیٹھ جا، درود شریف پڑھ لے میری بہن، درود شریف پڑھ لے۔ عمل سمجھنے لگا ہوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ابھی پڑھ لو، دوپہر پڑھ لو، رات پڑھ لو، کسی وقت بھی پڑھ لو۔ دن کی، ٹائم کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی دن، کسی وقت، کسی جگہ پڑھو، لیکن ایک بار خدا کا واسطہ یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ دیکھیں اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل ہے، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے،
3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے. نا، یہ رب کو راضی کرنے والا یا ربنا یا فتح یا اللہ کا ایسا غیبی خزانہ ہے جو تمہیں پوری زندگی میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. باپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ جانا پہلی شرط ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھنا یہ بھی شرط ہے. دل میں یہ وسوسے نہ رکھنا کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا. اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں. میرے غریب کوئی سا بھی درود شریف تجھے یاد ہے ایک بار پڑھ لیں. اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا کوئی غم کا مارا یہ کہتا ہے کہ مولوی مجھے درود شریف آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اے میرے غریب، اگر تجھے درود شریف نہ بھی آئے تو بھی تو نے یہ 3 چیزیں چھوڑنی نہیں ہے. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر عمل کا آغاز کریں. پہلے یا ربنا کو خفیہ ترتیب سے پڑھیں، پھر یا فتح کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کے ذاتی نام کو پڑھیں اور پھر اگر آخر میں درود شریف پڑھ لیں بہت اچھا ہے، اور نہ پڑھ سکے تو بس مانگ لیں. آج بن مانگے بھی مل جائے گا. چیلنج 3 منٹ کا ہے، 3 منٹ میں قرضے دور. دیکھیں میں نے یہ عمل خود پڑھا 6 مہینے پہلے اور میں نے اب تک یہ عمل آپ یقین کریں 70 سے 80 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کر جاتے ہیں. باپ نے آج آپ کی باری ہے. اگر آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے کل پڑھ لینا، لیکن جس دن ملے کوشش کرنا صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے. گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف 30 سیکنڈ میں پورا عمل پڑھ لو گے. اور اگر 30 سیکنڈ میں اگر تمہاری غریبی بیماری تمہاری مشکلیں پریشانی نہ دور ہوئی تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے. پہلے وظیفے کو چھوڑ کر میرے غریب آگے نہ بڑھیو، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ عمل کے پڑھنے کے بعد پورے محلے میں شور مچ جائے، 3 منٹ بعد فقیر بادشاہ بن جائے، پڑھنے والے کی عقل حیران ہو جائے، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، لوگ آتے ہی جائیں، لوگ آتے جائیں، بینک والے بھی سر پکڑ لیں گے. بینک والے کہیں گے بھائی تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، مجھے 500 دے مجھے 1000 دے، ایک دم سے تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ پورے محلے میں شور مچ جائے گا. یقین کریں دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی میرے غریب جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. اب پہلا وظیفہ اور پہلے وظیفے کی خفیہ ترتیب سمجھ لے، پھر دوسرا تیسرا، تینوں چیزیں ابھی سمجھاؤں گا، بعد میں نہیں سمجھاؤں گا. بس ایک گزارش کروں گا اے میرے غریب، ایک گزارش کروں گا خدا کا واسطہ، اس ویڈیو کو اپنے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ دکھیارے غریب بیمار لاچار جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں واٹس ایپ پر کہیں بھی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. کامنٹس میں یا ربنا لکھنا ہے. اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے، لائک کریں اور میرے چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ روزانہ اس طرح کی سچی ویڈیوز ملتی رہیں. اب میں پہلا دوسرا تیسرا وظیفہ فل ڈیٹیل سے آپ کے حوالے کروں گا. آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ گئے درود شریف پڑھ لیا، اگر یاد ہے نہیں یاد چھوڑ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب پہلے نمبر پر یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں. اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا، خدا را آگے نہ بڑھنا، ان چیزوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. جب بندہ اپنے رب کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو وہ گویا اپنے دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، اے ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والے. یا ربنا کا مطلب بار بار اپنے دل میں تازہ کیجئے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سب سے زیادہ مہربان مالک. قرآن مجید میں بار بار مومنوں کی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ جب بھی دعا کرو عاجزی اور محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. جب آپ کہتے ہیں یا ربنا تو آپ گویا عرض کرتے ہیں اے
اے ہمارے رب ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ کتنا پیارا یہ لفظ ہے یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب، بار بار کہیے یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، یا ربنا، اے ہمارے سب سے زیادہ مہربان مالک۔ جب انسان دنیا کی پریشانیوں سے تھک جاتا ہے تو یا ربنا کی پکار اس کے دل کو امید سے بھر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر آواز سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے اور ہر دعا پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اے ہمارے رب ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما اور ہمارے گھروں میں سکون اور برکت فرما۔ یاد رکھے یا ربنا اللہ تعالیٰ کے لیے قرآنی انداز دعا ہے جس کا معنی ہے اے ہمارے رب۔ اسی محبت بھرے انداز میں اپنے رب کو پکارتے رہیں، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سننے والا، دعا قبول کرنے والا ہے، حد بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، امید کمزور ہو جائے، آنکھیں اشکبار ہوں، تب بھی یہی صدا دل کو صداقت دیتی ہے۔ اب آپ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ایک وظیفہ جو میں نے بتایا مثال کے طور پر آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ چلے گئے، پھر آ کر دوسرا پڑھا، یا پھر کیا کرتے ہیں تسبیح پکڑی ہاتھ میں اور پھر ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں اور دنیا داری میں لگے ہیں، ٹک ٹاک میں لگے ہیں، دوستی یاری میں لگے ہیں، گھر کے کاموں میں، دکان کے کاموں میں لگے ہیں۔ میرے غریب ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ آج اگر یہ تینوں چیزیں تم نے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر دل سے توجہ سے بنا کسی سے بات کیے اگر پورے دھیان سے بتائی ہوئی ترتیب سے بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ پڑھ لی، صرف 3 بار پڑھتے ہی کلمہ پاک کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا، یہ بے اولادی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اگر آپ کو یاد ہے، اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، کیونکہ دیکھیں یہ عمل ایسا عمل آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ میں پوری دنیا کے ہر غریب کو 3 منٹ کا چیلنج کرتا ہوں، اگر 3 منٹ میں بند کاروبار نہ چل پڑے، بیمار کی بیماری دور نہ ہو جائے، بے اولاد کو اولاد نہ مل جائے، غیبی مدد دروازے پر نہ آئے، قرضے دور، بند کاروبار چل پڑے، یہاں تک کہ یہ عمل جادو، بندش، بد نظر تک کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر جادو کا وار ہے، کسی کی گندی نظر ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو آپ یقین کریں یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد یہ معاملہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر شوہر کا ظلم ہے، ساس کا ظلم ہے، باس کا ظلم ہے، محبت میں ناکامی ہے، تو 3 منٹ میں محبوب قدموں میں، ظالم ضدی شوہر ساس قدموں میں۔ اے میرے غریب تجھے اب کیا چاہیے؟ اے غریب تو اب بھی نہیں پڑے گا، اب بھی نہیں پڑے گا، مرضی تیری ہے، زندگی تیری ہے، کیونکہ جب آپ یا فتحوں پر پہنچو گے، آپ کی زندگی میں وہ اللہ کے ولی، وہ نیک بزرگ، وہ دولت والے ہاتھ آپ کی زندگی کے، آپ کے گھر کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، رشتہ دار، کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد۔ اور جب تیسرا وظیفہ یا اللہ کا جو میں آپ کو بتاؤں گا، میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تیسرا وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، تسبیح کا آخری دانہ گرنے سے پہلے دروازے پر اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ میں نے آزمایا ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دے رہا۔ میں نے یہ ویڈیو کسی لائک کے لیے، ویوز کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ میں نے جس دن پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، آپ یقین کریں میں نے اسی دن اللہ پاک سے وعدہ کر لیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچا دوں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج دنیا کا ہر غریب بیمار لاچار مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے 2 نمبر پر یا فتحوں کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، میں آخر میں تینوں وظیفے آپ کو فل ڈیٹیل ترتیب تعداد کے ساتھ دوبارہ بھی سمجھا دوں گا، لیکن اب دوسرے وظیفے
वजीफे को समझ लें। या फताहू को भी आपने सिर्फ देखे तमाम चीज़ें 3-3 बार पढ़नी है, लेकिन हर वजीफे के साथ एक खुफिया जुमला है जो इस अमल की ताकत को बढ़ाता है। इसीलिए ये अमल असर करता है, इसीलिए ये बेरे पार करता है। ये खुफिया अमल है। ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, ये वीडियो हटा दी जाएगी। दुनिया के अमीर तरीन लोग इस वीडियो को रुकने नहीं देंगे। ये वीडियो बहुत जल्द हटा दी जाएगी, मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो खुदारा आज अभी इसी वक्त ये 3 चीजें पढ़ के अपनी जिंदगी को बदल लो। देखो मेरे गरीब दोस्तों, जब बंदा मोहब्बत से या फताहू कहता है तो वो अपने रब के एक निहायत खूबसूरत नाम को पुकारता है। या फताह का मतलब है ए हर बंद दरवाजे खोलने वाले, ए फैसले फरमाने वाले, ए आसानियां पैदा करने वाले। यही है या फताह का मतलब, और यही इस नाम की अजमत है। बार बार अपने दिल से इस मायने को ताज़ा कीजिए। या फताहू यानी ए बंद दरवाज़ा खोलने वाले, या फताहू यानी ए आसानियां पैदा करने वाले, या फताहू यानी ए हक के साथ फैसला फरमाने वाले। जब इंसान को हर रास्ता बंद दिखाई दे तब वो याद रखे कि इसका रब अल फता है। या फता यानी वो रब जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो रब जो मायूसी को उम्मीद में बदल दे, वो रब जो अंधेरों में रोशनी पैदा कर दे, वो रब जो बंद किस्मतों के दरवाजे खोल दे। कितना प्यारा नाम है या फता। ऐ हर बंद दरवाजा खोलने वाले, अपने दिल से बार बार कहें या फताहू ऐ बंद दरवाजा खोलने वाले, या फताहू ए आसानियां पैदा करने वाले, या फताहू ए बेहतरीन फैसले फरमाने वाले। ये नाम बंदे को याद दिलाता है कि दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, मगर अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बस दिल की गहराई से पुकारें या फताहू। दोस्तों, गौसे पाक की खुफिया तरतीब से, जो तरतीब 100% असर करती है, जो 100% मेरे दोस्तों, अगर आपने आज इस अमल को पढ़ लिया तो यकीन करे दुनिया के तमाम जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी। दुनिया के सारे जाली बाबे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। दुनिया के बाबे मेरे दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसके साथ ऐसा क्या हो गया। अब देखें मेरे दोस्तों, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ किया। अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सकें तो आपने सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, और फौरी तौर पर जो मैंने या रब्बना की फुल डिटेल आपको समझाई, पीछे जो ख़ास जुमला बताया, उसके साथ ही आपने पढ़ना है। अपनी मनमानी से नहीं करना। अगर अपनी मनमानी से पढ़ोगे तो फिर हासिल कुछ भी ना होगा, पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओगे। लेकिन आज अगर तुमने मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब, खुफिया तरीके से पहला वजीफा पढ़ लिया, फिर आपने वहीं बैठे बैठे खड़े नहीं होना, फिर आपने या फताहू को पढ़ना है। लेकिन या फताहू के साथ भी आपने एक जुमला शामिल करना है। जानते हैं ये जुमला कौन सा है? सुने मेरे दोस्तों, क्योंकि अब आपके और करोड़पति बनने के दरमियान सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट बाकी है, क्योंकि अब इसके बाद फौरन जब आखिरी वजीफा या अल्लाह का आप पढ़ेंगे, मैं अल्लाह पाक को गवाह बनाकर कहता हूं, अल्लाह पाक के नाम के साथ जब आप वो खुफिया जुमला तीसरे नंबर वाला शामिल करेंगे, 3 मिनट बाद अल्लाह का कोई वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा और अल्लाह की मदद तुम्हारे दरवाजे पर देकर जाएगा। ये अल्लाह के वली का वादा है। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ के अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया, या रब्बना की खुफिया तस्बीह पढ़ी। अब आपने वहीं बैठे बैठे या फताहू को, जिसकी कसम रब्बे करीम ने खाई है, ये वो नाम है या फताहू जिसकी कसम रब्बे करीम ने खा ली है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा, मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। लेकिन आज या फताहू के साथ आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा राज शामिल करना है जो या फताहू की मेरे दोस्तों वजीफे की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। अब आपने दूसरे नंबर पर मेरे दोस्तों जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या फताहू का है। लेकिन आज या फताहू के साथ भी आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जो या फताहू की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू मेरी झोली भर दे।
اب آپ نے یا فتاحو سے اپنی جھولی بھروا لی ہے. یا فتاحو میری جھولی بھر دے, یا فتاحو میری جھولی بھر دے, یا فتاحو میری جھولی بھر دے. میرے غریب اب تیسرا اور آخری وظیفہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ میری بہنوں. اللہ پاک کے ذاتی نام کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ, جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ آخری نام تمہیں فقیر سے بادشاہ بنا کر چھوڑے گا. یہ وہ نام ہے اللہ پاک کا یا اللہ, جس ایک نام میں اللہ کے 99 ناموں کی طاقت شامل ہے. اسی میں یا رحمان بھی ہے, یا رحیم بھی ہے, یا کریم بھی ہے. اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اس ایک نام میں شامل ہے. تو سوچے اس کے معجزات کمالات کیا ہوں گے. لیکن آج جو میری دکھیاری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر تسبیح پڑھ لی ہے, ہر وظیفہ پڑھ لیا, دنیا کی ہر کوشش کر لی, لیکن حالات نہیں بدلے, تو آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے آپ نے میرے دوستو اللہ پاک کے ذاتی ناموں کو تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے. دیکھیں میں نے 2 وظیفے آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر بتا دی ہیں. اللہ پاک کا میرے دوستو تیسرا نام آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. تینوں چیزیں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ پڑھنی ہے, ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. اگر ویڈیو کاٹتے آئے ہو, اسکپ کرتے آئے ہو, تو تمام چیزیں پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو, تو خودارا ایک بار پوری ویڈیو دیکھ کر عمل سمجھ لو. 2 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یا ربنا یا فتح, دونوں کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے. اب یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس ترتیب سے تو یا اللہ کو ہر غریب بیمار لاچار پکارتا ہے. لیکن آج جو میرا دکھیارا پریشان بہن بھائی کہتا ہے کہ یا اللہ بھی کر لیا, ہر تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, دنیا کی ہر 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 تسبیح پڑھ لی, لیکن حالات نہیں بدلے, تو آج اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ آپ کو ایک ایسا جملہ بتاؤں گا جو آپ کو 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بنائے گا, 3 منٹ میں قرضے دور, 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں, محبوب قدموں میں, 3 منٹ میں بیماری دور, قرضے دور, غریبی دور, اللہ کی مدد دروازے پر آئے گی. کوئی اللہ کا ولی 3 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی دروازے پر آئے گا اور کہے گا یہ لے بیٹا, اللہ نے انعام بھیجا ہے. اب آخری وظیفہ میرے دوستوں آپ کے حوالے کروں گا, اجازت چاہوں گا. یہ آخری وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے, کیونکہ یہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے. آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو اس نام سے آپ کو مدد دلوائے گا. یا اللہ المدد, یا اللہ المدد, یا اللہ المدد. تینوں وظیفوں کے ساتھ ایک جملہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا. آخری وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے, انشاءاللہ بن مانگے ملے گا. لیکن 3 منٹ میں گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے. اللہ